بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارت، یہ کتاب طہارت کے بارے میں ہے۔ طہارت کا معنی پاکیزگی، طہارت طا کے فتح کے ساتھ، جس کا معنی ہے نظافت کے، صفائی و ستھرائی کے۔ اور اگر طہارت بولیں گے تو اس سے مراد آلہ نظافت، صفائی و ستھرائی کا آلہ۔ اور اگر طہارت بضم الطاء بولیں گے تو اس سے مراد وہ پانی ہے جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے طہارت کہتے کسے ہیں؟ تو اصطلاحی اعتبار سے طہارت کا معنی یہ ہے کہ اصطلاح شرع میں حدث اور خبث وغیرہ کو دور کرنے کا نام طہارت و پاکیزگی ہے۔ آپ نے فقہ کی دیگر اردو کتابوں میں یہ پڑھا ہوگا کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے وضو فرض ہو تو اسے طہارت صغریٰ کہیں گے۔ حد سے اصغر بھی اسی کو کہتے ہیں جس سے وضو وغیرہ لازم ہو، اور جس سے غسل فرض ہو اسے حد سے اکبر اور طہارت کبریٰ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ایک لفظ اور ہے سرخی میں، ہیڈ لائن میں، کتاب الطہارت۔ کتاب کتابت سے مشتق ہے، اور کتاب کا جو لغوی معنی آتا ہے وہ جمع کرنا۔ اور جس باب کے اندر میں ایک ہی طرح کے تمام مسائل کا ذکر ہو تو وہاں سرخی کتاب کے نام سے بناتے ہیں۔ اسی لیے کتاب الطہارت کہا کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ طہارت سے متعلق مسائل ہوں گے۔ طہارت سے متعلق مسائل کا تذکرہ ہے، اسی لیے اسے کتاب الطہارت اس کی سرخی بنائی۔ فقہ کی کتابوں میں جو ہم اور آپ طریقہ دیکھتے ہیں وہ یہی ہے، کہیں پر کتاب سے سرخی بناتے ہیں ہیڈ لائن، کہیں باب سے بناتے ہیں۔ تو کتاب سے بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس میں ایک ہی طرح کے تمام مسائل ذکر ہوں، اسی لیے وہاں کتاب نام سے سرخی بناتے ہیں۔ تو اب ہے کتاب الطہارت کے اندر میں بیان سب سے پہلے طہارت و پاکیزگی کے لیے جو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پانی۔ تو اسی لیے یہاں سے پانی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا المیاہ التی یصح، یا المیاہ التی یصح التطہیر بہا، بریکٹ میں یہاں لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، چاہے یصح کہیں یا یجوز کہیں، اصل اور بھی دیگر کتابوں میں یجوز ہے، یجوز بھی جہاں پر ہے وہ یجوز یصح ہی کے معنی میں ہے۔
جہاں پر بھی یجوز ہے وہ یصح کے ہی معنی میں ہے، اسی لیے آپ کی کتاب جو آپ کے اسکرین پر ہے اس میں بھی بریکٹ میں لکھا ہے المیاہ التی یصح التطہیر بہا۔ میاہ یہ جمع کثرت ہے، امواہ بھی اس کی جمع آتی ہے، وہ جمع قلت ہے، امواہ افعال اقوال کے وزن پر، اور میاہ جمع کثرت فعال کے وزن پر۔ جمع قلت اور جمع کثرت کے درمیان میں آپ فرق جانتے ہیں، نحو میر کے اندر میں آپ نے فرق کو پڑھ رکھا ہے کہ جمع قلت کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے اور جمع کثرت کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک جمع قلت کا اطلاق ہے، اور 10 سے آگے جو بھی ہے اس پر جمع کثرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو ترجمہ یہ کریں گے وہ پانی جس سے پاکیزگی حاصل کرنا صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے۔ المیاہ التی یصح التطہیر بہا، وہ پانی جس سے پاکیزگی حاصل کرنا درست ہے۔ کتنا ہے کہ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ، دونوں چیزیں ہیں۔ ہیڈ لائن میں بریکٹ میں یصح لکھا ہے، آگے جو بریکٹ سے نکل کر کے عبارت ہے یجوز لکھا ہے، اور یجوز کے نیچے میں بین سطرین میں خود ہی لکھ دیا ہے یصح۔ تو قال المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ، کہ وہ پانی جن سے پاکیزگی حاصل کرنا درست ہے، جائز ہے، وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلا ماء السماء، آسمان کا پانی، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے کہ اس نے ہمارے صفائی و ستھرائی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اور تمام طریقے سے سیرابی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کو آسمان سے نازل فرمایا، جس کا بیان خود قرآن مقدس میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ تو آسمان سے جو نازل ہونے والا پانی اسے ماء السماء کہا، یعنی بارش کا جو پانی ہے۔ آسمان کا پانی مراد بارش کا پانی، وماء البحر سمندر کا پانی۔ اب یہاں بین سطرین میں لکھا ہے المراد بہ ہنا الماء الملح، چاہے وہ سمندر کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، سب تو پانی ہی ہے۔ ماء النہر کہیں یا ماء البحر کہیں، بات تو ایک ہی ہے، پھر بھی الگ قسم میں شمار کیا ماء البحر سے۔ مراد یہ ہے کہ عموماً جو سمندر کا پانی ہوتا ہے وہ مائل با نمکین ہوتا ہے، کھارا ہوتا ہے، نمک کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے ذہن ہمارا کہیں متبادر اور منتقل نہ ہو جائے کہ پانی کا وصف تو یہاں بدلا ہوا ہے سمندر کے پانی میں، لہٰذا اس سے وضو یا غسل وغیرہ جائز و درست ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی خلجان و شبہہ کو دور کرنے کے لیے اسے بھی شامل فرمایا کہ سمندر کا پانی بھی جائز و درست ہے، اس سے پاکیزگی حاصل کرنا۔ پھر آگے فرمایا وماء النہر، نہر کا پانی، دریا کا پانی، کیونکہ دریا کا پانی جو ہوتا ہے وہ بالکل مطلق صاف و شفاف پانی ہوتا ہے، اس میں کھارا پن نہیں ہوتا ہے۔ وماء البیر، اور کنویں کا پانی۔ تو کنویں کا پانی اس سے بھی وضو جائز ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے یا آپ ہی سوال کرو کہ کنویں کا پانی اس سے وضو درست ہے، اگر کنواں کسی کی ملک ہو، کوئی اس کا مالک ہے، اس سے اجازت لیے بغیر بالٹی ڈال دیا کنویں میں اور پانی نکالا اور وضو کر لیا یا غسل کر لیا، اب اس سے ہمارا اس پانی سے جو ہم نے طہارت و پاکیزگی حاصل کی، تو ہمارا یہ بغیر کسی کی اجازت کے طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا
اور پھر اس سے عبادت کرنا اسی صورت میں درست ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل درست ہے۔ کنویں کے اندر جو پانی ہے وہ کسی کی ملک نہیں ہے، جو اس میں سے نکال لے گا اپنے برتن میں تو اب وہ اس کی ملک ہوگا، لہٰذا اس سے بھی استعمال کرنا درست ہے، جائز ہے۔ وَمَاءٌ ذَابَ مِنَ الثَّلْجِ وَالْبَرْدِ، اور اس کا پانی یعنی برف سے پگھلا ہوا پانی، اولے سے پگھلا ہوا پانی، ماء ذاب من الثلج والبرد، کہ برف سے پگھلا ہوا پانی یا اولے سے پگھلا ہوا پانی۔ اور ساتویں قسم ہے، پانچویں چھٹی ہے اسے شمار کر دیا، وماء العین، اور چشمے کا پانی، چشمے کا پانی، چشمہ کہیں سے سوتا ابل پڑتا ہے اسی کو عین کہا، چشمہ، آنکھ پہ جو لگاتے ہیں وہ نہیں، بلکہ کہیں سے بلا قدرتی اعتبار سے زمین سے پانی ابل رہا ہو، نکل رہا ہو، سوتا پھوٹا ہوا ہو، اسی کو چشمے کا پانی کہا۔ اور ذاب من الثلج والبرد کہا، یعنی برف یا اولے وغیرہ سے جو پگھل کر کے پانی بنا اس سے وضو جائز اور درست ہے۔ ذاب من الثلج والے قید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نمک اگر پانی بن جائے، نمک، تو اس سے وضو جائز و درست نہیں ہے، اس قسم سے احتراز مقصود ہے۔ تو یہاں پر 7 قسم کے پانی کا شمار ہوا، اس کو اپنے ذہن میں ترجمے کے ساتھ بسا لیں گے کہ وہ پانی جس سے پاکیزگی حاصل کرنا جائز ہے وہ 7 ہیں: ماء السماء وماء البحر وماء النہر وماء البیر وماء ذاب من الثلج وماء ذاب من البرد وماء العین۔ اب آگے بیان فرما رہے ہیں اقسام المیاہ ووصفها، پانی کے اقسام اور پانی کے اوصاف کا بیان ہے۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، پھر پانی کی باعتبار طہارت کے 5 قسمیں ہیں۔ ثم المیاہ علی 5 اقسام، یعنی یہ تو پانی کی نوعیت کو ذکر کر دیا کہ ان سب طرح کے پانی کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ آسمان کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، چاہے وہ کنویں کا پانی ہو، برف سے پگھلا ہوا، اولے سے پگھلا ہوا، چشمے سے ابلا ہوا نکلا ہوا پانی ہو، تو یہ تو پانی ہے۔ پانی کتنے طرح کا، الگ الگ۔ اب یہ جتنے بھی پانی ہیں 7 طریقے کے پانی، ان سب پر طاہر کا اطلاق، مطہر کا اطلاق، مکروہ کا اطلاق، غیر مکروہ کا اطلاق، مطلق ہونے کا اطلاق، تمام چیزوں کے اعتبار سے اب ہم اس پر غور و فکر کریں گے۔ تو اسی کو یہاں ذکر کیا کہ طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا کس پانی سے درست ہے اور کس سے نہیں۔ تو یہ سب کے سب پانی ہیں کہ کوئی پانی وہ ہے جو پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، کوئی پانی وہ ہے جو پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے، بالکل صاف و شفاف اور مطلق ہے، اور ایک پانی وہ ہے جو پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی پاک پانی موجود ہے تو وہ پانی مکروہ قرار دیا جائے گا۔ اور ایک قسم، تیسری قسم کا وہ پانی جو پاک تو ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور چوتھے قسم کا وہ پانی کہ جو پانی بالکل لیا سراسر نجس ہی ہے، ناپاک ہے، اور پانچویں قسم وہ پانی کہ جس کی طہارت و پاکیزگی میں شک ہو، مائع مشکوک ہو۔ تو یہ 5 قسم کے پانی ہوئے۔ اب ان میں سے کس پانی کے ذریعے سے ہمارا طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا درست ہوگا اور کس سے درست نہیں ہوگا، مکروہ ہوگا یا مکروہ نہیں ہوگا، ان ساری چیزوں کو بیان کریں گے۔ تو کہا کہ پانی کی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے اعتبار سے
5 قسمیں ہیں، طاہر مطہر غیر مکروہ۔ سب سے پہلی قسم ہے کہ پانی پاک ہو اور اس پانی کے اندر میں بذات خود پاک کرنے کی صلاحیت ہو، غیر مکروہ، وہ پانی مکروہ بھی نہ ہو۔ تو وہ کون سا پانی ہے؟ کہا هو الماء المطلق، کہ وہ مطلق پانی ہے، بالکل، چاہے وہ نل سے نکلا ہوا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، جب اس کے اندر اس کی طہارت میں کوئی شک و شبہ نہیں تو وہ غیر مکروہ ہے، پاک ہے، ماء مطلق ہے، اس سے طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا جائز و درست ہے۔ اور دوسری قسم وہ پانی ہے کہ جو پاک تو ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن مکروہ ہے کسی نہ کسی وصف کی وجہ سے، کسی نہ کسی علت کی بنیاد پر اس میں کراہت آ گئی ہے۔ اور وہ علت کیا ہے؟ تو ذکر فرمایا وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ یہ ہے کہ پانی تھوڑا ہی ہے، کہ اتنا ہی تھوڑا سا پانی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی صاف و شفاف پاکیزہ پانی موجود ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا پانی تھا، اسے بلی نے پی لیا، یا اس کے مانند گھروں میں پھرنے والی مرغی نے، یا اور بھی دیگر پھاڑنے والے جو پرندے ہیں، یا اور بھی دیگر جیسے کہ چھچھندر ہے، چوہا ہے، ان سبوں میں سے کسی نے منہ ڈال دیا۔ وَكَانَ قَلِيلًا، بس تھوڑا ہی پانی ہے، اتنا ہی پانی ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے علاوہ اگر پانی موجود ہے تو اس پانی سے کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور اگر وہی پانی ہے بس اتنا ہی بچا ہوا ہے کہ جتنے بچے ہوئے پانی میں بلی نے منہ ڈال دیا، بلی نے منہ لگا دیا، پی لیا، اب اس کے علاوہ موجود نہیں ہے تو اس پر کراہت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہاں، دیگر پانی کے موجود ہوتے ہوئے اگر ہم بلی کے جوٹھے والے پانی کا استعمال کریں گے تو مکروہ تنزیہی قرار دیا جائے۔ اور تیسری قسم ہے طاہر غیر مطہر، کہ وہ پانی جو پاک تو ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ، اور وہ ہے جسے استعمال کیا گیا ہو حدث دور کرنے کے لیے یا قربت مقصودہ کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اور قربت مقصودہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، جیسے وضو پر وضو کرنا وضو ہی کی نیت سے، یعنی ہم نے ایک برتن میں پانی لیا اور ہم باوضو ہیں، لیکن ہم نے مزید قربت مقصودہ کے لیے، حصول ثواب کے لیے ہم نے ایک ٹب کو رکھا۔ اب ہم نے وضو کرنا شروع کیا، وضو کا پانی ہمارے اعضائے وضو سے ٹپک ٹپک کر کے اس ٹب میں جمع ہوا، تو اب جس برتن میں جمع ہوا، جس ٹب میں جمع ہوا، تو اب وہ جمع شدہ پانی اسے ہم مائع مستعمل قرار دیں گے، اور وہی مائع مستعمل اسی کو کہتے ہیں طاہر اور غیر مطہر، یعنی نجاست حکمیہ کو زائل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، اسی لیے اسے کہا گیا اس پانی کو کہ طاہر ہے اور غیر مطہر ہے۔ نجاست حکمیہ کا ازالہ دو طریقے کی نجاست کا ازالہ ہے، ایک ہے نجاست حکمیہ کا ازالہ اور ایک ہے نجاست حقیقیہ کا ازالہ۔ مائع مستعمل کے ذریعے سے ہم نجاست حقیقیہ کا ازالہ تو کر سکتے ہیں، لیکن نجاست حکمیہ کا ازالہ نہیں کر سکتے، کہ ہم وضو کر رہے تھے، اعضائے وضو سے پانی ٹپک ٹپک کر کے ایک برتن میں جمع ہوا، پھر اس پانی سے کوئی دوسرا وضو کرنا چاہے تو وضو نہیں کر سکتا ہے، یہ ہوا نجاست حکمیہ کا ازالہ۔ گویا کہ اس مستعمل پانی سے ہم نجاست حکمیہ کا ازالہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس مستعمل پانی سے ہم نجاست حقیقیہ کا ازالہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس برتن میں جمع شدہ پانی کا استعمال استنجا وغیرہ کے لیے، حدث وغیرہ سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، رفع حدث کے لیے ہم اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اور حدث وغیرہ کے لیے استنجا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، پیشاب پخانہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اب ہم جو استنجا کر رہے ہیں اس پانی سے ہم اس موضع کو صاف کر رہے ہیں، تو صفائی و ستھرائی اس پانی سے حاصل کرنا یہ نجاست حقیقیہ کا ازالہ کرنا ہے۔
تو مائع مستعمل کے ذریعے سے ہم نجاست حقیقیہ کا ازالہ کر سکتے ہیں، نجاست حکمیہ کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کہا کہ طاہر غیر مطہر، کہ جو پاک ہو لیکن اس کے اندر بذات خود دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو وہ کون سا پانی ہے؟ تو کہا وَهُوَ مَسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ، کہ وہ ہے جسے رفع حدث کے لیے استعمال کیا گیا، یعنی گندگی کو دور کرنے کے لیے جس پانی کا استعمال ہوا۔ اب وہ پانی اگر جمع ہے تو اس کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ پانی جو وضو کرنے کے بعد ایک برتن میں جمع ہوا یا بالٹی وغیرہ میں وضو سے ٹپکنے والا پانی جمع ہے تو ہم اس کا استعمال نجاست حقیقیہ کے ازالے کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو کہا لقربت، یعنی اس پانی کا استعمال کیا گیا ہو قربت مقصودہ کے لیے۔ قربت مقصودہ کا معنی حصول ثواب، یعنی ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ کس طور پر ثواب حاصل کرنا؟ جیسے کل وضوء علی الوضوء بنیتہ، کہ وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت سے۔ اگر ہم باوضو ہیں لیکن دوبارہ ہم نے حصول ثواب کے لیے وضو کی نیت نہیں کی، یوں ہی اعضائے وضو پر پانی کو بہا لیا، تو اب جو ٹپ میں یا برتن میں وہ پانی جمع ہوا تو وہ پانی مستعمل نہیں کہلائے گا، کیونکہ ہم نے وضو کی نیت نہیں کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالہ عن الجسد، کہ پانی محض جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جائے۔ اس کی مزید وضاحت اب کل کریں گے انشاءاللہ۔